جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہ، تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کتنے اس طریقوں پہ نازل ہوا، نزول قرآن علی سبعۃ احرف۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ دا ریولیشن آف دا قرآن ان 7 اسٹائل۔ سو تو یہ 7 اسٹائل کون سے ہیں، یہ 7 طریقے کیا ہیں؟ تو احرف کے ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ میننگ نکالے ہیں، لیکن بیسکلی ہم جو سمجھتے ہیں وہ 7 طریقے جو لفظی طور پر مختلف ہیں، مختلف اسٹائلز ہیں، ہم کو ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كذلك أنزلت أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، اس میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لیا کرو۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے طریقے پر اتارا گیا تھا، ان کا جو لب و لہجہ تھا اس پر ان کو سکھایا گیا تھا۔ مگر عرب جو تھا قبائل میں بٹا ہوا تھا، بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آتے تھے جن کے لہجے الگ الگ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر ان کو مختلف طریقے سکھائے گئے، جن میں سے الفاظ تو ایک ہیں، جن کے معنی ایک ہیں، لیکن جسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لہجہ الگ ہے، تو اس کو تلفظ یا لہجہ الگ الگ سکھایا گیا ہے۔ تو اب 7 احرف تو ہم سمجھ گئے کہ قرآن مجید کا نزول جو 7 حروف پر ہوا، یعنی 7 طریقوں پر ہوا، اور قرآن مجید کے طریقے جو لفظی طور پر مختلف ہیں لیکن معنی میں ان میں کوئی چینجز نہیں، معنی میں متفق ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآت 7 کیا ہیں۔ احرف 7 تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہم کو حدیث سے اس کی ملتی ہے کہ قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا۔ تو قرآت 7 ہے وہ 7 طریقے جن پر قرآن مجید نازل ہوا، 7 مخصوص طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائے، اور ان طریقوں میں قرآن مجید کی کچھ الفاظ میں کہیں اعراب کا، کہیں واحد جمع کا، کہیں ملتے جلتے الفاظ کا فرق ہے۔ تو یہ سب اتھینٹک ہیں، ان میں کسی پر بھی ہم کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو 7 طریقوں پر قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کو جو پڑھا گیا وہ قرات کہلاتا ہے۔ تو کبھی ہم سنتے ہیں قرات 7، کبھی ہم سنتے ہیں قرات 10، تو یعنی 10 قرات بھی ہیں اور اس کی 7 قرات بھی ہیں، کیونکہ پہلے اسکالرز نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں انہوں نے قرات 7 کے بارے میں لکھا کہ جو 7 احرف پہ قرآن نازل ہوا ان کو 7 طریقوں سے پڑھا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے 10 قرات بھی آ گئی، یعنی کہ ان کو 10 طریقوں سے پڑھا گیا۔ ان سب پر جو ہے امت کا اجماع ہے، اور یہ سب اوتھینٹک ہیں، تو ہم کو ان سب پر ایمان لانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر 10 ہیں، 10 کے 10 اوتھینٹک طریقے ہیں، مگر اس میں کیا ہے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ چین بنی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے پڑھ کر سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا، نہ صرف سنایا، ان کو سکھایا، ان کے سامنے لکھوایا اپنے سامنے، اور پھر ان سے سنا، جب تصدیق ہو گئی کہ ہاں وہ صحیح تلفظ اور صحیح لہجے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر ان کو اوکے کیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 صحابہ جو ہیں وہ قرآن پڑھانے میں بہت مشہور ہوئے، ان میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب ہیں، یہ بہت مشہور ہوئے۔ اور ان سے جو تابعین نے سیکھا، وہ یہ 3 تابعین کے نام آتے ہیں جنہوں نے ان صحابہ سے سیکھا، اور اس کے بعد جو ہیں ان تابعین کے جو تبع تابعین ہیں، امام ابو عاصم بن ابی نجد تھے، اور ان کے شاگرد ابو عمر بن حفص بن سلیمان کوفی۔ تو یہ ہم کو چین مل رہی ہے حفص کی۔ ہم جو پڑھتے ہیں قرآن جس طریقے سے، وہ ہے حفص عن عاصم۔
تو یہ ہم بظاہر میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے دکھایا ہے کہ ہم اس کی چین ہم کو پتہ چل گئی کہ حفص کے استاد عاصم تھے، عاصم کے استاد تابعین میں سے تھے، اور تابعین نے صحابہ اکرام سے سیکھا، اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو یہ ہمارے پاس اوتھینٹک اس کی سند موجود ہے. تو اب اگر اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے یہ 10 جو قرات ہیں جو اوتھینٹک ہیں، ان 10 میں سے ہم صرف ایک قرات کو فالو کرتے ہیں، اور وہ قرات ہے روایہ حفص عن عاصم من طریق شاطبیہ. تو قرآن مجید کی مستند اور متفق علیہ 7 قرات متواترہ میں سے ایک سلسلہ قرات جس کے مطابق 90% اور 90 سے زیادہ، آئی تھنک 99% مسلمان جو تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن مجید کا یہی طریقہ ہے. ڈفرینٹ اور بھی قرات مشہور ہیں جس میں نافع، ورش وغیرہ کی مشہور ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے کبھی سنی بھی ہوں وہ، اور نہ اگر نہیں بھی سنی تو ان کو سننا چاہیے، کیونکہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ قرآن نے مختلف قراتوں کے ساتھ کس طرح قرآن پڑھا ہے اور کس طرح روایت کیا ہے. تو اس سے دینی علم میں پختگی آتی ہے. تو ہمارا جو وہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم کس اس کو فالو کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم روایہ حفص عن عاصم من طریقہ شاطبیہ کے تحت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سیکھیں گے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہر ایک کے طریقہ تجوید الگ ہیں، ہر ایک کے ڈفرینٹ رول ہیں. تو ہم جس رول کو فالو کرنے والے ہیں انشاءاللہ اپنی تجوید کی کلاس میں، وہ روایہ حفص عن عاصم من طریق شاطبیہ ہے. تو اس میں قرات جو ہے امام عاصم کی ہے اور بروایت حفص ہیں اور بطریق شاطبی، یعنی اس میں امام جو ہیں عاصم ہیں، امام عاصم ابی نجد، ان کے اسٹوڈنٹ جو تھے حفص بن سلیمان، اور پھر ان کے شاگردوں میں سے شاگرد شاطبی. تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیں گے، اور یاد نہ بھی رکھیں تو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں. اور اگر کبھی کسی کو کسی اور روایت میں قرات کرتے ہوئے سنیں تو کنفیوز نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ یہ جیسے ایک آسان سی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یہ ہمارا حفص عن عاصم کا طریقہ ہے، اور لیکن ورش کے نزدیک ملک یوم الدین پڑھا جاتا ہے. اور جو ہے جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو وہ ان کے نزدیک پڑھا جاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجے. تو یہ کبھی ہم سنیں تو یہ نہ کہیں کہ وہ یہ تو پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں. ہماری جو ہے نا علمی ہے ہماری کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ 10 طریقے ہیں، 10 قرات متواترہ جو بالکل درست ہیں، اوتھینٹک ہیں. لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت پوری دنیا میں یہ رائج ہے، موسٹلی 90% لوگ، 90% مسلمان اسی طریقے پر قرات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ بس ایک یہ چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے ایک وہ تھا تاکہ ہم کو اپنی بیس پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بس لا علمی میں علم حاصل نہ کریں، مگر بجائے اس کے کہ ہم کو ساری چیزیں معلوم ہوں تو ہم اس کو بیس بنا کے اپنے علم میں انشاءاللہ اضافہ کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احکام تجوید جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، تو اس کے لرننگ کے کیا رولز ہیں. تو اس کو یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ. تو فرض عین جو فرض ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے جو اگر امت میں سے کچھ لوگ کر لیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے. تو اب تجوید سیکھنا تو بیسکلی فرض عین ہے اس کا سیکھنا، لیکن اس کو سکھانا جو ہے وہ فرض کفایہ میں سے آتا ہے، کیونکہ ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس کو آگے بڑھائیں اور خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں. تو انشاءاللہ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، لیولز آف ریڈنگ. تو اس کو بھی اسکالرز نے ریسائٹیشن کے 3 لیولز بنائے ہیں: ترتیل، تدویر اور حدر. ترتیل یعنی سلو، اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہو گئے ہوں گے. ترتیل لاسٹ کلاس میں نے کافی ایکسپلین کیا تھا ترتیل کو کہ قرآن ترتیل سے پڑھنا چاہیے، قرآن ترتیل سے نازل ہوا، تو اس کو جو میننگ نکالے جاتے ہیں وہ اس کا ہے سلو.
تینوں طریقوں سے پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی بھی اس میں سے غلط نہیں ہے، مگر لیکن کیا ہے کہ ہمیں ایز اے بگنر ہم کو ترتیل کو فالو کرنا چاہیے، اور تدویر جو ہے ماڈریٹ طریقہ ہے، درمیانہ، اور پھر حدر جو ہے فاسٹ ہے، فاسٹ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کے پورے احکامات اور تجوید کے تمام رولز کو فالو کریں اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو تو حدر کی اجازت ہے۔ موسٹلی جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس طریقے پر پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ لوگوں کو اپنا طریقہ ترتیل کا ہی فالو کرنا ہے، کیونکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لحن کیا ہے۔ لحن کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ غلطی ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی قرآن کو تجوید کے رول کے بغیر پڑھنا یا اس کے خلاف پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ اور لحن کو بھی دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لحن جلی اور لحن خفی۔ تو اگر ہم قرآن کو ریسائٹ کرتے وقت تجوید کا خیال نہیں رکھتے اور مخارج کا خیال نہیں رکھتے تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو لہن جلی جو ہے وہ بڑی غلطی ہے، بگ اینڈ سیریس مسٹیک، اور جس کی وجہ سے میننگ میں چینجز آ جاتی ہیں، اور یہ اس پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ لہن خفی اسمال مسٹیکس ہیں جن پر گناہ تو نہیں ہوتا مگر اس میں تلاوت کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو لہن جلی میں جو آتا ہے وہ زیادہ تر اس کو بھی تین طریقے، یعنی حرکہ کی تبدیلی، حرف کی تبدیلی، اور الف کا اضافہ یا کمی۔ تو حرکہ کی تبدیلی میں ہم دیکھتے ہیں جیسے من کو من پڑھ دیا گیا، یہ غلطیاں ہم لوگ بہت کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں کیونکہ لہن جلی گناہ میں آتا ہے۔ جیسے من کا مطلب ہے فرام اور من ہے ہو، کون، تو یہ میننگ ہی چینج ہو گیا ایک زیر اور زبر کے فرق سے۔ علم ہے نالج اور علم ہے فلیگ جھنڈا، میننگ ٹوٹلی چینج ہو گیا ایک حرکت کے فرق سے۔ اور اسی طرح حرف کی تبدیلی، تابا، تابا کو آپ توبہ پڑھ رہے ہیں تو یہ تا لائٹ لیٹر پڑھا جائے گا اور تو ہیوی لیٹر ہے، تو اس کے میننگ چینج ہو گیا۔ علیمن کو آپ علیمن پڑھ رہے ہیں، علیمن عین سے ہے، اور یہ علیم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، اس کو اگر ہم اور علیم جاننے والا ہے اور علیم دردناک، تو میننگ ٹوٹلی چینج ہو گئے۔ کلبن، کلبن ڈاگ ہے اور قلبن دل ہے، اگر بہت سارے لوگ کاف صحیح پروناؤنس نہیں کرتے ہیں تو قلبن کی جگہ کلبن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، میننگ ہی چینج ہے۔ اور اسی طرح الف کا اضافہ یا کمی، یہ بھی غلطی ہم لوگ بے انتہا کرتے ہیں۔ قولا، لام ایک ہی لام ہے یہ، ٹھیک ہے، قولا ایک حرکت ہے، he said and قولا they both said، دو لوگوں نے کہا، تو یہ لام الف لا، یوزلی ہم جو قولا ایسے ہی پڑھتے ہیں ایک الف کا اضافہ کر کے۔ اسی طرح ان اور ان الف بڑھا دیا تو یہ ان میں میننگ چینج ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو پلیز کوشش کریں کہ یہ جو میں نے آج بتایا لہن جلی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اگر پاسبل ہوا تو میں نیکسٹ ویک اسی کو تھوڑا سا ریویو کر کے پھر نیکسٹ اس میں چلوں گی، بس آج یہیں تک اسٹاپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔